رہنے والا جس نے پوری دنیا کا بھرمر کیا، اور جب بھرمر کرنے کے بعد تمام دھارمک پستکوں کی ادھین کیا، تمام دھارمک پستکوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے انفلوئنس آف اسلام، جس کا نام ہے دی 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری۔ کیا اس کا صرف اس بندہ نے اس کتاب کو لکھا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ پڑھیں اس کو، نیٹ پر یہ چیزیں موجود ہیں، آپ گوگل سے پوچھیں گے، گوگل بتا دیں۔ جب دنیا اس سے سوال کی، اے مائیکل ہارٹ، تو نے اس کتاب میں صرف محمد رسول اللہ کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ تذکرہ کرنے والا عیسائی ہے، تعریف کرنے والا عیسائی ہے، نبی کا گن گانے والا عیسائی ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کا کر رہا ہے، ذکر پیغمبر اسلام کا کر رہا ہے، ذکر آمینہ کے لال کا کر رہا ہے۔ دنیا والے اس سے پوچھتے ہیں، اے مائیکل ہارٹ، تم کو حضرت عیسیٰ کی تعریف کرنی چاہیے تھی، تمہیں دنیا کے کسی اور نبی کی تعریف کرنی چاہیے تھی، آج تو محمد عربی کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا تھا، ہاں میں نے پوری دنیا کی بھرمر کیا ہے، تمام دھارمک پستکوں کی ادھین کیا ہے، لیکن میں نے جو مصطفیٰ میں پایا ہے، جو مدینے کے تاجدار میں پایا ہے، جو کائنات کے باغ و بغیچہ میں پایا ہے، قسم خدا کی اس وقت بھی نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کے بعد پیدا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا چرچا کرنے والا نہیں ہے، لیکن جب نبی کا پڑھتا ہے تو نبی کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم نبی کا پڑھ کر بھی نبی کا ہو نہ پائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس قوم کے بیچ مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، جس قوم کے بیچ امام الانبیاء جیسی ہستی آ رہی ہے، آج اس قوم کا بچہ چراہے پر سگریٹ کا دھواں اڑا رہا ہے، آج اس قوم کا بچہ شراب خانوں میں دکھ رہا ہے، آج اس قوم کا جوان جوا خانوں میں دکھ رہا ہے، آج اس قوم کا جوان ٹھمکا لگانے والی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ناچنے والی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ یاد رکھ لو، صرف ٹوپی پہن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف داڑھی رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف جبہ اور پگڑی باندھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان نام ہے کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ڈی آف اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ ہے تب تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ صرف ٹوپی پہننے والا یاد رکھو تو مسلمان کی آئیڈینٹی تو لے چکے ہو، لیکن تم واقعی مسلمان کی فطرت تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا، جس قوم کو مدینے کے تاجدار نے سنوارا ہے، جس قوم کے بیچ امام الانبیاء جیسی ہستی آئی، اس زمانے میں مدینے کا تاجدار چن لیے، جس زمانے میں انسان پنچھیوں کو زندہ دفنا رہا تھا، اس زمانے میں مصطفیٰ آئے، جس زمانے میں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ حق تلفی کر رہا تھا، بیٹا اپنے باپ کا سمان نہیں کر رہا تھا، بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا تھا، چھوٹا بڑوں کے ساتھ بے عزتی کر رہا تھا، ایسے پیریڈ میں مدینے کا تاجدار آتے ہیں، اور میرے پیغمبر نے سب کو سینے سے لگا کر ایک جینے کا ڈھنگ دیا تھا، ایک زندگی کو سروائیو کرنے کا اصول دیا تھا، ایک زندگی کو بیٹھ کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ لیکن ہائے مسلمانوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس قوم کے بیچ آمینہ کے لال آئے ہیں، آج وہی قوم جو ہے وہ گناہوں میں ملبوس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج اس قوم کا بچہ جیل خانوں میں دکھ رہا ہے، آج اس قوم کا بچہ قید خانوں میں دکھ رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار تھی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ وجہاں کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر آج بھی مسلمانوں کے اندر نبی کی سنتیں آ جائے، پیغمبر کی سیرتیں آ جائے، اصول مصطفیٰ آ جائے، انشاءاللہ دنیا اس کی قدموں کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آئے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کبھی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو تو صحیح کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن مقدس فرماتے
کیا گیا. آپ دیگر نبی کی زندگی کو پڑھیے, حضرت موسیٰ کی زندگی کو پڑھیے, حضرت عیسیٰ کی زندگی کو پڑھیے, دیگر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ان کی زندگی کو پڑھیے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وہ چلڈرن آف اسرائیل, خطاب کیا تو کیا کہا, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بچوں. حضرت موسیٰ خطاب کیے یا اسرائیل کے بچوں, حضرت عیسیٰ خطاب کرے یا اسرائیل کے بچوں. لیکن جب مدینے کا تاجدار خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے لوگو ہم تم سب کے جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر, کائنات کے لیے, پورے سرشٹی کے لیے, پورے عالم کے لیے. قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. We sent you as a merciful for the people سے نہ تھے. اے پیغمبر ہم نے آپ کو کائنات کے لیے دیالو و کرپالو نبی بنا کر بھیجا. ہم کہاں ہیں جو نبی پورے عالم کے لیے نبی بن کر آئے, ساری سرشٹی کے لیے نبی بن کر آئے. آج نبی کا ماننے والا اس طریقے کے گناہوں میں کیوں چلا جا رہا ہے, اس طرح دلال میں کیا پھیلا چلا جا رہا ہے؟ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. اپنے پیغمبر کی زندگی کا انالائز کرو مسلمانوں. اے جوانوں, اب تمہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. آج تم بکھر چکے ہو, آج تمہارے اندر ایکتا و محبت نہیں ہے, آج تمہارے اندر پیار نہیں ہے, آج تمہارے اندر ایجوکیشن نہیں ہے, آج تمہارے اندر تعلیم نہیں ہے. آج یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمیں ترچھی نظروں سے دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ غیبانے میں ہاتھ ڈالو, سوچو کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں. نبی کا ماننے والا جس کے بیچ میں رب کریم نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمایا, وہ نبی جس کو رب کریم نے کائنات کے لیے دیالو بنایا, اس نبی پہ قرآن دیا اور ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک نور بھی بھیجا اور ایک روشن کتاب بھی بھیجا. کس کے بیچ؟ قوم کے بیچ بھیجا. ماننے والا جو نبی کا پیروکار ہے, جو نبی سے محبت کرتا ہے, جو نبی سے پیار کرتا ہے, میرے پیغمبر کی بارگاہ مقدس میں قرآن آیا, کہا کہ لو اب نور بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ نور پہلے ہے کہ کتاب پہلے ہے؟ بولیے نا, نور پہلے کہ کتاب پہلے ہے؟ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور, نور پہلے, کتاب بعد میں. اب میں یہاں کے لوگوں سے یہ پوچھوں, یہ بتائیے نور پہلے کیوں آئے, کتاب بعد میں کیوں آئے؟ ہر جگہ کتاب پہلے ہوتی ہے, اس کو پڑھنے والا یا پڑھانے والا بعد میں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی یونیورسٹی میں پہنچ جائے, کسی کالج میں پہنچ جائے, کسی مہا ودیالیہ میں پہنچ جائے, کسی انسٹیٹیوٹ میں پہنچ جائے, چاہے وہ جس فن کو پڑھاتا ہو. آپ سائنس پڑھنے والے بچے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ سائنس میں تھیوری پہلے لیتے ہیں کہ پریکٹیکل پہلے کرتے ہیں؟ ہر بچہ بولے گا تھیوری پہلے ہوتی ہے, پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے. کمپیوٹر پڑھنے والوں تھیوری پہلے پریکٹیکل بعد میں, سائنس پڑھنے والوں تھیوری پہلے پریکٹیکل بعد میں, بایولوجی پڑھنے والوں تھیوری پہلے پریکٹیکل بعد میں, میڈیسن کے تعلق اور نیٹ میں تیاری کرنے والوں, ڈاکٹری لائن میں جانے والوں پہلے تھیوری بعد میں پریکٹیکل ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤ, آمینہ کے آنگن میں پہلے تھیوری نہیں آ رہی ہے بلکہ پریکٹیکل کرنے والا نبی کی ذات آ رہی ہے اور بعد میں رب کریم قرآن بھیج رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں؟ بالکل الٹا, اپوزٹ. دنیا کی یونیورسٹی میں تھیوری پہلے ہوتی ہے, پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے. لیکن جب دامن مصطفیٰ میں آؤ گے تو یہاں پریکٹیکل پہلے ہوتا ہے, تھیوری بعد میں ہوتے ہوتے. اب میں پوچھو, اے قرآن تو آیا کیوں؟ اے قرآن تجھے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے قرآن تیرے 40 سال پہلے امام الانبیاء تشریف لائے. 40 سال نا, بولے 40 سال پہلے,
40 سال کے جب نبی ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. اب 40 سال کی زندگی نبی کی ہو گئی, 40 سال مکمل ہو گئے نبی, تو پھر قرآن بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے پیغمبر نے 40 سال تک پریکٹیکل کر کے مدینہ مکہ مکرمہ میں دکھایا. نبی نے شادی بھی کر لیا, قرآن نہیں آیا. نبی نے بچوں کی پرورش کیا, قرآن نہیں آیا. نبی نے بزنس کیا, قرآن نہیں آیا. نبی نے بچوں سے پیار کیا, قرآن نہیں آیا. نبی نے پڑوسیوں سے محبت کیا, قرآن نہیں آیا. نبی نے اہل و عیال سے پیار کیا, قرآن نہیں آیا. نبی نے بڑوں کی عزت و تکریم کی, قرآن نہیں آیا. نبی نے بچوں کا حق دیا, قرآن